اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ ایک گھر میں سب سے زیادہ کام کون کرتا ہے تو آپ کہیں گے مرد کیونکہ وہ کماتا ہے، یا پھر آپ کہیں گے کہ عورت کیونکہ وہ گھر سنبھالتی ہے۔ لیکن اصل سوال یہ نہیں ہے، اصل سوال یہ ہے کہ کس کا کام دکھائی دیتا ہے اور کس کا کام نظر ہی نہیں آتا۔ ایک طرف وہ شخص ہے جو صبح گھر سے نکلتا ہے، آفس جاتا ہے، پیسے کماتا ہے، اور دوسری طرف وہ شخص ہے جو 24 گھنٹے گھر کے اندر کام کرتا ہے، لیکن اس کی کوئی فائل نہیں ہے، اس کی کوئی سیلری نہیں ہے اور کوئی اوور ٹائم بھی نہیں ہے، اور ہم اسے کہتے ہیں بیوی۔ آج کی ویڈیو الزام نہیں ہے، آج کی ویڈیو ایک آئینہ ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھیں۔ سب سے پہلے آپ نے کر لینا میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر۔ تو آج وہی روٹین کے کاموں سے دن کا آغاز ہو گیا، تو آج میرے ذہن میں یہی ایک ٹاپک آ رہا تھا کہ جو بیویاں ہیں وہ صبح سے شام تک، بلکہ صبح سے شام تک کیا 24 گھنٹے کی ڈیوٹی بیچاری دیتی ہیں، اور کبھی عید شب رات بھی ان کو چھٹی نہیں ہوتی، بلکہ عیدوں پہ تو ان کا کام اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کی تنخواہ کیا ہے؟ صرف روٹی اور کپڑا۔ تو اگر آپ کہہ لیں کہ ایک چھت بھی اس کو میسر ہوتی ہے یا پھر اس کے پاس ایک شیلٹر ہوتا ہے، تو آج ہم اسی موضوع پہ بات کرتے ہیں کہ یہ کس طرح کا نوکر ہے، کس طرح کا اس کا کام ہے۔ ایک عام گھر کی بات کر لیتے ہیں کہ ایک عام پاکستانی گھر جو ہوتا ہے صبح 5 بجے کا وقت ہوتا ہے۔ ایک عورت سب سے پہلے اٹھتی ہے، چولہا، پانی، چائے، ناشتہ سب وہ کرتی ہے، پھر اپنے بچوں کو جگاتی ہے، جلدی اٹھو اسکول کا وقت ہو گیا ہے۔ پھر شوہر کا دفتر، کپڑے تیار، فائل رکھ دی، موبائل چارج ہے، یہ سب کام اس نے ایک ساتھ کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد صفائی، کپڑے دھونا، برتن، مہمان، بازار، یہ سب ایک مسلسل اس کا دائرہ ہے جس میں اس نے گھومنا ہوتا ہے پورا دن، جس کا نہ آغاز واضح ہے نہ اختتام واضح ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ سب کام نہیں سمجھا جاتا، یہ ذمہ داری کہلاتی ہے۔ اچھا، یہ کام بیوی پر فرض ہوتا ہے یا پھر اس نے یہ کام کرنا ہی ہوتا ہے؟ اب ایک سوال یہ ہے کہ اگر یہی کام کوئی ملازم کرے تو اسے تنخواہ ملے گی، تو اس کی چھٹی بھی ہوگی، اس کا کوئی وقت بھی مقرر ہوگا کہ اس نے اس وقت سے لے کر اس وقت تک کام کرنا ہے۔ لیکن اگر یہی کام ایک بیوی کرے تو اسے کہا جاتا ہے یہ تو ہر عورت کرتی ہے۔ یہ جملہ بظاہر عام سی چیز ہی ہے، لیکن اندر سے یہ بہت گہرا ظلم ہے اگر آپ سوچیں تو، کیونکہ یہ ایک انسان کی محنت کو نارمل بنا دیتا ہے، اور جو چیز نارمل ہو جائے وہ کبھی قابل تعریف سمجھی ہی نہیں جاتی۔ یہ والی جو سوچ ہے یہ کوئی ایک دن میں نہیں بنتی۔ یہ سوچ کیسے بنتی ہے؟ یہ نسلوں سے چلتی آ رہی ہے۔ ایک لڑکی بچپن سے ہی سنتی ہے کہ تمہیں اچھی بیوی بننا ہے، تمہیں سسرال کو خوش رکھنا ہے، لیکن لڑکے کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ تمہیں گھر کا کام بھی سیکھنا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص صرف کھانے کو اپنا فرض سمجھتا ہے اور دوسرا شخص پورے گھر کو اپنا فرض سمجھ لیتا ہے، اور سب سے خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ عورت خود بھی یہ ماننے لگتی ہے کہ شاید یہی میری زندگی ہے۔ بیوی بیچاری اندر سے بہت زیادہ تھکی ہوتی ہے۔ اب ایک منظر آپ سوچیں کہ رات کے 11 بج رہے ہیں اور گھر میں سب لوگ سوئے ہوئے ہیں، لیکن ایک عورت جاگ رہی ہے، کل کے لیے کپڑے تیار کر رہی ہے، بچوں کے بیگ چیک کر رہی ہے، گھر سمیٹ رہی ہے، اور دل میں سوچ رہی ہے کہ کیا کبھی کوئی میری تھکن کو سمجھے گا۔ لیکن وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتی، کہہ ہی نہیں پاتی، کیونکہ اگر وہ کہے گی کہ میں تھک گئی ہوں تو جواب آئے گا تم نے کیا ہی کیا ہے، تم تو گھر میں رہتی ہو۔ یہ جملہ کسی بھی عورت کے دل کو اندر سے توڑ دیتا ہے، ہرٹ کرتا ہے بہت زیادہ، کیونکہ جتنا کام ایک گھر کی بیوی یا پھر ایک عورت گھر کا کام کرتی ہے شاید ہی کوئی کرتا ہو۔ یہاں بات صرف عورت کی نہیں ہے، وہ مرد کی بھی ہے، کیونکہ مسئلہ صرف کام کا نہیں ہے، مسئلہ سوچ کا ہے۔ اگر شوہر یہ سمجھ لے کہ یہ گھر صرف بیوی کا نہیں میرا بھی ہے تو بہت کچھ بدل سکتا ہے۔ ایک چھوٹا سا کام جیسے برتن دھونا یا بچوں کو سنبھالنا یہ مدد نہیں ہے، یہ حصے داری ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اسے احسان سمجھا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے کہ اس کی مدد کروائیں گے تو لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے، یا اس چیز کو مان لیں گے کہ ہاں بھی تم نے بہت کام کیا ہے یا آپ تھک گئی ہوگی یا واقعی یہ آپ کا ہی کام ہے اتنا زیادہ کام کرنا، تو اس میں حد تک فیل کی جاتی ہے کہ شاید اگر ہم یہ جملے بول دیں گے تو ہماری پتہ نہیں کتنی بے عزتی ہو جائے گی۔
لائف میں نا اصل تبدیلی بچوں سے آتی ہے۔ اگر ایک بیٹا دیکھے کہ اس کا باپ گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتا ہے تو وہ کل بہتر شوہر بنے گا۔ اگر وہ سیکھے کہ کھانا بنانا صرف عورت کا کام نہیں ہے تو وہ بھی کبھی اپنی بیوی کو کم نہیں سمجھے گا۔ یہ سوچیں گھر سے شروع ہوتی ہیں اور معاشرہ بھی بدل دیتی ہیں۔ اور سوچیں اگر ہم یہ اپنی روٹین بنا لیں، اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھانا چاہیں تو ہمارا معاشرہ کس قدر بہتر ہو جائے گا اور اس کا ماحول اور اس کے رویے بدل جائیں گے۔ اب ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس نظام کو بدل سکتے ہیں؟ جواب ہے ہاں، لیکن الزام سے نہیں، احساس سے۔ اگر ہم سمجھ لینا کہ گھر چلانا ایک ٹیم ورک ہے تو عورت نوکر نہیں رہے گی، وہ پارٹنر بن جائے گی، اور جب پارٹنرشپ آتی ہے نا تو عزت خود بخود آ جاتی ہے۔ ایک عورت جو کبھی خود کے لیے نہیں رکتی، نہ وہ تھکن دکھاتی ہے، نہ وہ درد بتاتی ہے، وہ بیمار بھی ہو جائے نا تو بھی کچن نہیں چھوڑتی، وہ گر بھی جائے تو بھی ذمہ داریاں نہیں چھوڑتی۔ سوال یہ نہیں ہے کہ وہ کتنا کام کرتی ہے، سوال یہ ہے کہ آخر وہ خود کو ٹوٹنے کیوں نہیں دیتی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیمار ہو جاتی ہے، کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے، سب انسان ہیں، بخار ہے، درد ہے، کمزوری ہے، لیکن پھر بھی وہ بستر پر نہیں رہتی۔ کیوں؟ کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اگر میں نہ اٹھی تو گھر رک جائے گا، اور واقعی ہی ایسا ہوتا ہے۔ جس دن گھر کی عورت بیمار ہو جائے یا وہ بستر پر لگ جائے تو اسے ایسے لگتا ہے کہ گھر الٹا ہو گیا، چھت نیچے آ گئی اور فرش اوپر چلا گیا۔ اگر میں یہ کام نہیں کروں گی نا تو سب پریشان ہو جائیں گے۔ اس کو نا یہ چیز ستاتی رہتی ہے، وہ خود کو زبردستی اٹھا لیتی ہے، کچن میں کھڑی ہو جاتی ہے، چاہے اس کا سر چکرا رہا ہو، چاہے جسم جواب دے رہا ہو، لیکن وہ پھر بھی سب کے لیے نا موجود ہوتی ہے اور کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اور جو لوگ اس میں سے گزر رہے ہیں اس وقت، وہ تو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ صرف جسمانی تھکن نہیں ہے، یہ ذہنی تھکن بھی ہوتی ہے۔ ایک عورت کے ذہن میں ہر وقت یہ چل رہا ہوتا ہے کہ بچے کیا کھائیں گے، گھر صاف ہے یا نہیں، ساس ناراض تو نہیں، شوہر کا کوئی مسئلہ تو نہیں، اور سب سے آخر میں اگر میں نے یہ سب نہ کیا تو یہ والی سوچے نا اس کو آرام نہیں کرنے دیتی، وہ خود کو ذمہ داریوں سے جوڑ لیتی ہے اور خود کو بھول جاتی ہے۔ اس طرح کی میری جو بہنیں ہیں نا وہ کبھی شکایت نہیں کرتی، نہ وہ آواز اٹھاتی ہیں، نہ وہ شور مچاتی ہیں، بس خاموش ہی رہتی ہیں، اور اس خاموشی میں بھی وہ خود کو ختم کرتی رہتی ہیں تاکہ گھر چلتا رہے، تاکہ سب خوش رہیں، تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن اس سب میں ایک بات رہ جاتی ہے کہ اس کی اپنی خوشی کہاں گئی، اس کی اپنی صحت کہاں گئی، اس کا اپنا آرام کہاں گیا۔ یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ ایک عورت گھر کا ستون ضرور ہے، لیکن ستون بھی مضبوط تب بھی رہتا ہے نا جب اس کی دیکھ بھال کی جائے۔ اگر وہ ٹوٹ جائے یا وہ بیمار ہو جائے یا وہ ذہنی بیمار ہو جائے تو پھر آپ کا تو پورا گھر ہی متاثر ہو جائے گا۔ اس لیے عورت کی تھکن کو نارمل نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کی تھکن کو سمجھیں اور اس کی تھکن کو بانٹیں، کم کرنے کی کوشش کریں، اس کے لیے ایسا ماحول پیدا کریں کہ وہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں، نہ کہ اتنی مشکلات کر دیں کہ وہ جسمانی صحت بھی اس کی خراب ہو جائے اور اس کی ذہنی صحت بھی خراب ہو جائے۔ جو عورت سب کے لیے جیتی ہے نا اسے بھی جینے کا حق ہے، صرف کام کرنے کا نہیں ہے، سکون سے سانس لینے کا اس کو بھی حق ہے۔ اچھا، بہت ہی ضروری بات کہ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ ایک عورت جو پورا گھر چلاتی ہے اس کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ زیادہ تر لوگ کہیں گے کوئی تنخواہ ہی نہیں ہوتی، لیکن کیا واقعی اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، یا ہم نے کبھی اس کی قیمت لگانے کی کوشش ہی نہیں کی؟ ایک گھر میں ایک عورت جو کام کرتی ہے نا وہ صرف ایک کام نہیں ہوتا بلکہ ایک پورا نظام ہوتا ہے۔ صبح کا ناشتہ، بچوں کی تیاری، شوہر کا دفتر، گھر کی صفائی، کپڑے دھونا، کھانا بنانا، بزرگوں کی دیکھ بھال، اور پھر رات تک مسلسل ذمہ داریاں۔ اگر یہی کام کسی دفتر یا ادارے میں ہونا تو وہاں کم از کم 4 سے 6 مختلف ملازمین ہوں گے، باورچی، صفائی کرنے والا، بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا اور مینیجر وغیرہ نا۔ لیکن گھر میں یہ سب کام ایک ہی عورت کر رہی ہوتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے یہ تو معمول کی بات ہے۔ گھر چلانے والی عورت کی تنخواہ شاید بینک میں نہ آئے، لیکن اس کی محنت پورے گھر کی بنیاد ہوتی ہے، اور جو بنیاد ہو اس کی قدر ہمیشہ ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور اچھے سے کمنٹ کریں، اور اپنے قریبی دوستوں میں اس کو شیئر ضرور کریں، اور مجھے بتائیں کہ مجھے اور کس ٹاپک پر ویڈیو بنانی چاہیے۔